إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. محترم برادران اسلام اور خواتین اسلام، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں جو تمام تعریفوں کا اکیلا مستحق ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم لوگ زنا، اس کے مضر اثرات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سن رہے تھے۔ ہم پہنچے کہاں تک تھے؟ زنا سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ فرض کرو ایک جوان مرد، ایک جوان عورت بغیر کسی کے اطلاع کے اپنی رضامندی کے ساتھ زنا کریں اور لڑکی حاملہ ہو جائے تو اس زانیہ کا کیا حکم ہے اور اس کے بچے کا کیا حکم ہے؟ جو اولاد بھی زنا سے پیدا ہوتی ہے، شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو، اس کا اس کے باپ سے کوئی تعلق نہیں، اگرچہ کہ اسی کا نطفہ ہے، مگر شریعت نے اسے لا تعلق بتا دیا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی تھیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر 4 قسم کے لوگ تھے جو 4 قسموں کو بھی
شادی کا نام دیتے تھے، یعنی ان کے پاس جائز تھا۔ اس میں پہلا طریقہ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جو طاقتور ہوتا کمزور کی بیوی کو لے اڑتا یا اس سے بلات کرتا۔ یہ تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی سنا ہوگا۔ آپ کی بیوی پر وہاں کا بادشاہ جہاں سے وہ گزر رہے تھے پکڑ لایا اور ان سے برائی کرنے کی کوشش کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے بتایا یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ میری بہن ہے، تو اسے چھوڑ دیا۔ ورنہ کوئی بھی عورت وہاں سے گزرتی اسے پسند آ جاتی تو وہ اس سے زنا کرتا تھا۔ اب اسے جتنے لوگ حاملہ ہوئے وہ سب کے سب بچے کو اپنے طرف منسوب کر لیے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، زانی کو پتھر سے مارا جائے اور بچہ ماں کو دے دیا جائے۔ الولد للفراش وللعاہر الحجر، یہ ایک طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ، یہ ایک قوم کا بڑا سردار ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑے اچھی باتیں بتاتا ہے، بڑے اچھے فیصلے کرتا ہے، اس کے پاس اپنی بیوی کو بھیجتا، وہیں پر رکھ دیتا جب تک وہ حاملہ نہ ہو جائے۔ حاملہ ہونے کے بعد جب بچہ جنتی تو اپنے نام سے منسوب کر لیتا تھا۔ اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دے دیا۔ ان کی خیال میں یہ تھا کہ وہ سردار عقل مند، اس کا نطفہ میری بیوی کے اندر رک جائے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بڑی خوبیوں والا ہوگا اور میں اس کا باپ سمجھا جاؤں گا۔ اس کے لیے وہ لوگ مرتے تھے۔ آج بھی بعض قبائل کے اندر ہے، کون ہیں وہ آپ ان کے بارے میں تحقیق کر لو۔ چوتھا طریقہ، ایک عورت کئی لوگوں سے زنا کرتی، بچہ پیدا ہوتا تو خیافہ شناس کو بلاتی جو انسان کے جسم کے اعضاء دیکھ کر کے کس کا بچہ ہے وہ متعین کرتا تھا، قافہ۔ اس کے بعد وہ بچہ اس کو دے دیا جاتا تھا۔ اب بچہ کس کا ہے، اس کا بھی اگر نطفہ رکا ہوا ہے تو اسلام نے غلط طریقے کی وجہ سے ماں باپ اس کے نہیں ہیں یہ کہہ دیا، نہ ماں کی طرف نہ باپ کی طرف منسوب ہوگا، لیکن زانی کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوا اس کو دے دیا جائے گا۔ ان تمام طریقوں کو آج بھی یہ دنیا والے کر رہے ہیں، مگر ہم کو معلوم نہیں ہے تو ہم کو علم نہیں ہے۔
ورنہ برابر یہ دنیا والے یہ 4 طریقے بھی اپناتے ہیں۔ اب پارٹی میرج اسی کا نام ہے، جس کے ساتھ جو چاہے زنا کرے، جس کی بیوی جس کے ساتھ چاہے زنا کرے، کوئی عیب نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر ہے۔ ابھی جو منحوس رات گزری ہے نیو ایئر، اس کے اندر بھی یہ بلاد بہت چلتا ہے۔ کس کے اندر؟ کرسچنوں کے اندر۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو نیا سال معلوم نہیں ہے۔ کتنا بڑا بیوقوف ہے مسلمان، جنوری کی 1 کو اپنا نیا سال سمجھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہر سال اس کی ابتدا محرم بتایا ہے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت انگریزوں کی اور ان کی تقلید کی اہمیت ہے۔ اس دن اچھا کھانا، یہ کہاں لکھا ہے؟ جنوری کی 1 تاریخ کو آپ اچھا کھائیں گے تو سال بھر اچھا کھائیں گے، ورنہ گو کھائیں گے۔ کیسی باتیں، کیسی قسم کی ذہنیت بنا دی گئی ہے، مسلمان اس کے پیچھے جا رہا ہے اور شریعت کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے سال نیا تمہارا ہو، سال نیا انگریزوں کا ہو، اس دن کھا لینے سے اللہ تعالیٰ متاثر ہو کر کے سال بھر اچھا کھلاتا ہے۔ ہمارا پروردگار رزاق ہے اور ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، اور دنیا کا ہر شخص کھا رہا ہے، اس کی ذمہ داری میں ہے۔ یہ کھانے سے ہماری تقدیر بدل جائے گی، یہ نیت رکھنے سے ہماری تقدیر بدل جائے گی۔ اس قسم کا عقیدہ میں سمجھتا ہوں کفر ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ہوش سنبھالنا چاہیے، برائی کو برائی، اچھائی کو اچھائی سمجھ کر کے جب بھی برائی سامنے آئے اسے دھتکار دو، اور جب بھی نیکی سامنے آئے اسے اپنا لو۔ یہ ہمارے دھرم کا سبق ہے۔ نیکی بڑی ہو یا چھوٹی، اس کو کرو، برائی چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اب جو طریقہ تھا زمانے جاہلیت کے اندر، اپنی طرف منسوب کر لینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی شان تھی۔ میرا بچہ وہ سردار کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ 4-5 لوگ جو ہمیشہ زنا کرتے تھے، قافہ نے وہ بچے کو مجھے دیا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ زنا کرنے کے بعد زنا سے جو بچے ہوتے تھے اپنی طرف منسوب کر لیتے تھے۔ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 شخص ملتے ہیں جو زنا سے پیدا ہوئے تھے، دونوں آپ کے سسر۔ کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ زمانے جاہلیت میں زنا کرنا، شراب پینا، بتوں کی پوجا کرنا، ہر برے کام کو وہ اپنے لیے اچھا سمجھتے تھے۔ اس میں یہ عبد بن زمعہ، سودا بنت زمعہ کے بھائی، یہ ایک زمانے تک ان سے پردہ نہیں تھا،
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا زمعہ کے زنا سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو انہوں نے سودا بنت زمعہ سے کہا وہ تیرا بھائی نہیں ہے، تم اس سے پردہ کرو۔ اللہ اکبر۔ صورت شکل ساری خوبیاں زمعہ کی ہیں، مگر زنا سے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے باپ کے نام سے محروم کر دیا۔ آج کا معاشرہ اس زمانے کے جو کافر کرتے تھے آج ہم مسلمان کرنے لگے ہیں۔ کوئی کسی کا لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگ گیا، حاملہ ہو گئی، ملے، لا کر کے نکاح پڑھا دیا۔ ان کے باپ کی شریعت ہے، شریعت جو بتاتی ہے اسے نظر انداز کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے، کافر ہے؟ جب مسئلہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اور واقعے بھی موجود ہیں، یہ کون ہوتے وہ ان سے شادی کرانے کا؟ وہ بچہ پیدا ہوگا، یہاں سزا نہیں ہے تو بچہ نہ ماں کو دیا جائے گا نہ باپ کو دیا جائے گا، بیت المال میں دے دے، وہاں پر اس کی تربیت ہوگی، یا جس کو بچہ نہیں ہے اس کے حوالے کر دے، لیکن وہ ماں باپ بن کر کے اسے پال نہیں سکتے اور بن بھی نہیں سکتے ماں باپ۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، معلوم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے فرمایا آئندہ عبد سے پردہ کرو۔ پردہ کرنے لگی، سمجھ گئے وہ لوگ زنا سے جو پیدا ہوئے ان کا نسب نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑی برائی ہے، نسب نہیں ثابت ہوتا۔ بعض فقہا نے تو یہاں تک کہہ دیا زانی خود اپنی بچی سے جب بڑی ہو جائے تو شادی کر سکتا ہے، کیوں؟ اس کا نسب نہیں چلتا، اس کا بیٹا ہے، بہن زنا سے پیدا ہوئی ہے، وہ اگر شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ سارے مسائل الجھانے والے ہیں، اور اس کے اندر شریعت پاک و صاف فیصلہ سنا دی کہ زنا کی اولاد تمہاری اولاد نہیں ہے، نہ اسے میراث دی جائے گی، نہ اسے نام دیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا۔ دوسرا واقعہ ہے ابو سفیان کا۔ ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے ایک لونڈی سے زنا کرتے تھے، وہ حاملہ ہو گئی، اس نے بچہ جنا، وہ بچہ ہو بہو ابو سفیان، اور چالاکی ابو سفیان سے زیادہ تھی، سرداری ویسی ابو سفیان نے بھی نہیں کی۔ کوفے کو، بصرے کو تھرا کر کے رکھ دیا وہ شخص۔ زیاد کے نام سے مجرم کانپتے تھے۔ اسے ابو سفیان کے اسلام لانے کے بعد ابو سفیان کا نام نہیں دیا گیا، اسے کہا کرتے تھے زیاد ابن ابی۔ زیاد وہ اس کے باپ کا بیٹا، کون باپ معلوم نہیں۔ اس سے ان کو بڑی خفت ہوتی تھی،
بہت ہی پریشان ہوتے تھے، مجھے اسلام نے باپ کا نام نہیں دیا ہے، وہ اس کا انصاف ہے۔ لیکن میری ذلت ہے، لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ میں زنا کا بچہ ہوں اور میں اپنے باپ سے ہی پیدا ہوا، مگر شکل زنا کی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اپنے باپ کا نام نہیں دیا جائے گا۔ تو لوگ ان کو پکارتے تھے زیاد ابن ابی، بڑا چالاک، بڑا کمانڈر۔ اس کے زمانے میں سب سے پہلے کرفیو نافذ ہوا۔ ہم لوگ جو انگریزی میں کرفیو کہتے ہیں، یہ ایجاد کرنے والا ہی زیاد ہے۔ کوفے بصرے کی حالتوں کو دیکھا، یہاں کے لوگ بہت سرکش ہیں۔ اعلان کروایا کہ نماز کے بعد عشاء کی سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی، اس تلاوت کے وقت تک جو بھی شہر سے باہر ہے اندر آ جانا، ورنہ اسے سزا دی جائے گی، قتل کر دیا جائے گا۔ بھیانک اعلان۔ اب یہ مستی کرنے والے، سستی کرنے والے لوگ تھے، ان کے لیے قانون جاری کر دیا۔ پہلے ہی دن سورہ بقرہ کی تلاوت ختم ہوئی، ایک چرواہا بکریوں کو لے کر کے شہر میں داخل ہوا۔ پہلے شہر میں چاروں طرف راستے ہوتے تھے، دروازے ہوتے تھے۔ وہاں پر بیٹھنے والے چوکیدار پکڑ کر زیاد کے پاس لائے۔ زیاد سے اس بوڑھے نے بتایا بکریاں دور چلی گئی تھیں، ہانک لانے میں دیری ہو گئی، جس کی وجہ سے میں دیر سے آیا۔ زیاد نے کہا تو سچ کہتا ہے، تو سچ کہتا ہے، مگر تیرے قتل کرنے میں سارے لوگوں کے لیے سبق ہے۔ اس کی منڈی اڑا دیا۔ اب پورا کوفہ پریشان، ارے بیچارہ تھوڑی دیر کے بعد آ گیا اندر، مگر اسے بھی چھوڑا نہیں زیاد۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ جو چیز جو آدمی جہاں رکھ کر کے جاتا تھا وہیں پر رہتی تھی، کوئی اسے چھوتا نہیں تھا۔ اتنا ڈر زیاد کا ان کے دلوں میں آ گیا تھا۔ زیاد ابن ابی، یہی تاریخ میں اس کا نام ہے۔ ایک تو وہ کر دیا، اب اپنے نام کو منوانے کے لیے کہ میں زیاد ابن ابی نہیں ہوں، زیاد ابن ابی سفیان ہوں، ایک چال چلا، وہ بھی ہوشیاری کی بات ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خط لکھا، گورنر زیاد ابن ابی سفیان آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کے حال چال جاننے کا خواہش مند ہے، آپ براہ کرم آپ کی حالتیں لکھیے، کسی قسم کی شکایت ہے تو اسے دور کیا جائے گا، فلاں 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 لکھ کر کے خط بھیجا، خصوصی خط۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھا۔ شروع میں ہی لکھا ہوا ہے من زیاد ابن ابی سفیان،
اب ماں عائشہ کیسے اسے جواب دینا، جیسے دوسروں کو جواب دیتی تھیں ویسے انہوں نے جواب دے دیا، میرے بیٹے زیاد یہ لکھ کر کے بھیج دیا، نام نہیں لیا کس کا، ابو سفیان کا، اور کڑ کر کے رہ گیا۔ بڑا افسوس ہے کہ مجھے اپنے باپ کا نام مل نہیں سکا۔ سبب کیا تھی؟ صحیح کام سے اگر میں پیدا ہوتا تو میرے باپ کا نام دیا جاتا، میں غلط کام سے پیدا ہوا جس کی وجہ سے میرا باپ میری ماں دوشی ہیں، برے ہیں، اور سزا مجھے مل رہی ہے۔ ویسے بچوں کو کہیں گے کیا؟ اردو میں کہیں گے حرام زادہ، حرام زادی، اور عربی میں کہیں گے ولد الزنا۔ اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے اردو میں بتایا ہے۔ یہ طریقہ، اس سے پہلے کے طریقے، سارے طریقوں کو اسلام نے مٹا دیا، اور اس کے اندر جو بد اخلاقی ہوتی تھی وہ بھی معاشرے سے ختم کر دیا، مگر انگریزوں نے یہ جراثیم کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اب ان کے ہاں ماں سے زنا کرے کوئی برائی نہیں، باپ بیٹی سے زنا کرے کوئی برائی نہیں، بھائی بہن سے زنا کرے کوئی برائی نہیں، بیٹا ماں سے زنا کرے کوئی برائی نہیں۔ مدینہ میں جب گیا، ایک حیدرآبادی تھا، اسی دماغ کا، عبید اللہ حیدری کے ہاں کام کرتا تھا۔ میرے سے پہلے جو پڑھ رہے تھے، انڈین ہونے کی وجہ سے ان سے اس کی دوستی ہو گئی، مجھے لے جا کر کے ملو یہ ناصر بھائی ہیں، عبید اللہ حیدری کے ہاں کام کرتے ہیں۔ بحث شروع ہوئی تو اس نے زنا کو کہا، مرد عورت زنا کریں تو کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ ہاتھ کو ہاتھ میں ملانے سے کوئی گناہ ہے، ایسے ہی شرمگاہ کو شرمگاہ سے ملانے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا، میں نے فوراً کہا تیری ماں بہنوں کو بلا، لوگ شرمگاہ سے شرمگاہ ملائیں گے جیسے مصافحہ کرتے ہیں۔ خاموش کھڑا ہو گیا۔ اسے بات اتنی چبھی، وہ تھوڑی دیر تک سوچنے لگا۔ میں نے پوچھا کیا ہے خیال ناصر؟ بھیجو تمہاری بہن کو، ہاتھ سے ہاتھ ملانا، شرمگاہ سے شرمگاہ ملانا دو بھی ایک ہی ہے، جسم کو جسم سے ملانا کوئی عیب نہیں ہے، بولو۔ اس کے بعد جب بھی مجھے دیکھتا سر چھپا لیتا۔ کتنی شرمندگی ہے۔ عرب سے ایک بہترین طالب علم کو انگلینڈ بھیجا گیا۔ یہ کتاب ہے الغزو الفکری، ہمارے جامعہ کے اساتذہ نے لکھی ہے۔ اس میں ایک عربی لڑکا جو نمازوں کا پابند تھا، روزوں کا پابند تھا، سب چیزوں کا پابند تھا، لندن میں جانے کے بعد پورا الٹ گیا۔ الٹا تو بھی کیا الٹا، ناصر جو تبلیغ کر رہا ہے اس کی تبلیغ یہ بھی آ کر کے عرب میں کر رہا ہے۔ بعد میں اسے پولیس پکڑی، اسے جیل میں ڈالی، اس کو سزا دی۔ کچھ عیب نہیں ہے، زنا کر لینا، مصافحہ کر لینا، عورت کو لپٹ لینا، یہ سب گناہ کے کام نہیں ہیں۔
اس کی تبلیغ کرنے لگا انگریزوں سے سیکھ کر کے. تو زیاد ابن ابی کو پوچھو کتنا رنج تھا اسے باپ کا نام نہ ملنے پر اور حرام زادہ کہلانے پر. حالانکہ پورے کوفہ کا والی، بصرہ کا والی، گورنر، لیکن اسے بھی نام سے محروم کر دیا گیا. کس نے محروم کیا؟ اللہ، اس کے رسول نے. اب میں آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں. ادعوہم لآبائہم، کسے بھی اگر بلانا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کا باپ کا نام دے کر کے بلاؤ. جیسے سودا بنت زمعہ، عبد بن زمعہ بولنا تھا، نہیں کہا گیا، حالانکہ زمعہ کا بیٹا ہے. غلط طریق سے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے باپ کا نام نہیں دیا گیا. اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، جس کو بھی بلانا ہے اس کے باپ کے نام سے پکارو. لے پالک ہے، اسے بھی اس کے اصلی باپ کا نام دو. لے کر پالنے والے کا جو نام لکھتا ہے اور اسی پر بضد ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. کس کو؟ جنت کو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. من نسب الی غیر ابیہ حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اپنا باپ ہوتے ہوئے کسی اور کو باپ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی پر مصر ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت کو جنت حرام کر دیتا ہے. آیت کا دوسرا ٹکڑا، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر کسی کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے، وہ بچہ تمہارے درمیان ہے، تو تم کیا کرو؟ تمہارا بھائی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اپنا بھائی، اپنا دوست بلاؤ. بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے. غلطی ماں باپ نے کی، سزا بچہ بھگت رہا ہے، تو تم اسے اپنا دوست، اپنا بھائی کہہ کر کے پکارو تاکہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے. برائی کرنے سے جو بھلائی ختم ہو جاتی ہے، اس کو اسلام کس طریقے سے بتاتا ہے، کس انداز میں بتاتا ہے، وہ آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی لڑکا لڑکی بھاگ جاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حمل ہو جاتا ہے، لا کر کے نکاح پڑھاتے ہیں. جاہل، ان لوگوں کو مارو، پہلے ان جاہلوں کو مارو. مفسرین نے لکھا ہے، جو زانی اور زانیہ ہیں ان کو ملنے نہ دو، شریعت کا فیصلہ ہے. اگر دوسرا زانی اور زانیہ آئیں، اس لڑکی سے پہلے زانی کی شادی کرو، دوسری لڑکی سے پہلے زانی، اور پہلی لڑکی دوسرے زانی سے شادی کرو. ان کو ملانے کا حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. یہ کھلے طور پر قرآن کی تفسیر میں لکھا گیا. کہاں کرتے ہیں ہم لوگ اس پر عمل؟ چھوڑ با، ایسی غلطی کرنا کو آ بیٹھ ٹنکا پڑھا لے جا. ایسا سیریس لے رہے ہیں کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ لڑکی نے کیا نہ لڑکے نے کیا. اسی لیے ماں باپ پر فرض بنتا ہے
کہ وہ اپنے بالغ بچے کا جلد سے جلد نکاح کا انتظام کرے۔ اماں کہتی ہے ابھی 8 مہینے صبر کر رہے، کیا اتنا جلدی شادی کرتا ہے؟ 2 سال صبر کر۔ ارے اس کے اندر جو جذبہ اور شہوت ہے اس پر کون کنٹرول کرے گا؟ ماں کرے گی؟ باپ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا ہو یا لڑکی جب بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کا خیال کرو۔ آج ہمارے بڑے 35 سال 40 سال کے بچوں کی شادی کرتے ہیں جبکہ وہ دادا نانا کی عمر میں چلے جاتی۔ یہ ہے اسلام کے اندر۔ ماں باپ کو بھی سزا ملے گی، ماں باپ بچیں گے نہیں اللہ کے پاس۔ اگر زناکاری کو ختم کرنا ہے تو ان کی شہوت جائز طریقے سے پوری کرنے کا انتظام ماں باپ کو کرنا ہے یا بیٹے کو ہی کرنے کا حکم دینا ہے اور کرانا ہے۔ اس کی طرف سارے ماں باپ کی بھول ہے۔ میرا بیٹا ایجوکیشن حاصل کر لے، کہاں ہے شریعت میں ہے؟ میری بیٹی ایجوکیشن حاصل کر لے، بچے جنتے رہو حرام بچے، ایجوکیشن حاصل کرتے رہو۔ واہ کیا طریقہ بتایا ماں باپ نے۔ یہ سب بس کرو، بند کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن پکڑے گا۔ پہلے بچوں کی شہوت جائز طریقے سے ہو اس کا خیال ماں باپ کو بھی کرنا چاہیے۔ ابھی ایک بچے کا نکاح تھا، ماں نے کہا بقرعید کے بعد، لڑکا بول رہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ماں بول رہی ابھی نہیں۔ ماں کی شہوت کا خیال کیا جا رہا ہے؟ بیٹے کی شہوت کا خیال کرنا ہے ماں کو۔ ماں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ میں نے کہا بیٹے پڑھ لے نکاح، تجھے ولی کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اکیلے میں نکاح پڑھنے کی اجازت ہے شریعت سے، پڑھ لے، میں پڑھاتا ہوں۔ یہ 4-5 جنے مل کر کے شادی کرنے سے شادی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے 2 گواہ قاضی خلاص۔ مہر رکھ کر کے شادی کر لے۔ شاید جو اس مسجد میں ہوگا، وہ بچہ اس مسجد میں ہوگا، اس کی ماں بھی ہوگی، میری آواز سن رہے ہوں گے، ہماری شرعی بات پر کوئی توجہ نہیں۔ ایسی جاہل قسم کے لوگ ہیں یہ لوگ، جاہل میں بھی بدنما جاہل، خوشنما جاہل نہیں۔ خوشنما جاہل وہ لوگ ہیں جو شریعت کی بات سنتے ہیں تو تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو نیک توفیق عطا فرمائے، نیک سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کی عزت و عفت کی حفاظت فرمائے، اور ہم کو معاشرے سے برائیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ رَبُّ الْحَلِيمُ۔